إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 108 سماعت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے کنز الایمان کی روشنی میں آیت مذکور کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے اس کا شان نزول آپ سماعت کر لیں۔ اس آیت کریمہ میں دراصل خطاب مسلمانوں سے بھی ہے اور یہ خطاب اہل کتاب یعنی یہود سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص تھا عبداللہ ابن امیہ مخزومی۔ ایک دن اس نے ایک وفد اور ایک جماعت لے کر سرکار کی بارگاہ میں وہ پہنچا۔ پوری جماعت قریشیوں کی جماعت تھی، اس کو لے کر وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور بہت ہی بہکا بہکایا سوال کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اے نبی، اگر آپ کا گھر چاندی کا گھر ہوتا، سونے کا گھر ہوتا، یا آپ کے پاس انگور، انار اور کھجور کے بڑے بڑے باغات ہوتے، یا پھر آسمان سے کچھ لکھا لکھایا اتر آتا جس میں یہ لکھا ہوتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو ہم لوگ آپ پر ایمان لے آتے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں نہ آپ کے پاس سونے چاندی کا گھر ہے اور نہ آپ بہت بڑے باغات کے مالک ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی چٹھی یا خط آسمان سے اترا جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ سچے ہیں، تو کیسے ہم لوگ، یا پھر کم سے کم آپ جو کتاب ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں قرآن کے نام پر یہ اکٹھا اتری ہوتی، لیکن ان میں سے چونکہ کوئی بات نہیں پائی جا رہی ہے اس لیے ہمارے ایمان لانے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ جب اس قسم کے سوالات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو متنبہ کیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی محبوبیت اور کتنی مقبولیت ہے کہ معمولی معاملات میں بھی حضور خاموش ہیں، مگر جواب اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کی بارگاہ میں بیٹھو کیسے، آپ کی بارگاہ میں بولو تو کیا بولو اور کیسے بولو اور آواز کیسی ہو، اس پر پوری سورہ حجرات نازل ہوئی۔ تو سوال بھی حضور سے کیسا ہو سکتا ہے، اس کا بھی طریقہ اللہ نے سکھایا، اور مسلمانوں کو فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں کیا تم لوگ بھی اپنے رسول سے ویسا سوال کرو گے جیسے سوالات موسیٰ سے ان کی بدبخت قوموں نے کیا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ایسی بات رکھی تھی ان کی قوم نے، ان کی امت نے، کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، اے موسیٰ پیغمبر آپ پر ہم لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو آمنے سامنے دیکھ نہیں لیں گے۔ تو کتنا گندا سوال تھا، جو رب جسم و جسمانیات سے پاک ہو۔ خود قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ دنیا والوں کی نگاہیں اسے نہیں احاطہ کر سکتی، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو حضور کی خاصیت ہے اور حضور کا کمال ہے کہ رات کے ایک ہی مخصوص حصے میں ایک بار نہیں 9 بار حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، مگر ہمہ شمہ کی نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھ نہ لے کھلم کھلا تب تک ہم لوگ ایمان کیسے لائیں گے آپ پر؟ تو اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں جیسے موسیٰ سے سوالات ہوئے، ہرگز تم لوگ اپنے نبی سے ایسے سوال مت کرنا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر کو لے گا، یعنی ایمان کا راستہ نہیں اختیار کرے گا اور کفر کا راستہ اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھاگ گیا اور ہدایت کے راستے سے وہ ہٹ گیا۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط سوالات ہوئے، جس میں ایک طریقے سے مذاق ہے اور توہین ہے، بے ادبی ہے، تمسخر ہے۔ تو اس موقع پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کفر کو اختیار کرے گا ایمان کے بدلے، گویا حضور سے غلط سوال کرنا بھی کفر ہے۔ جبھی تو اس موقع پہ کہا گیا کہ جو کفر کو اختیار کرے گا ایمان کے بدلے، یعنی اگر تم نے حضور کی وہ بارگاہ ہے، وہ عالی شان درگاہ ہے یہ کہ یہاں اگر سوال الٹا سیدھا کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس قسم کی آیتیں سنی کہ حضور سے اٹانگ پٹانگ سوال نہیں ہو سکتے، سطحی سوال نہیں ہو سکتے، اور ان کی شان کے جو لائق نہ ہو وہ سوال نہیں ہو سکتے، تو وہ اتنے با ادب تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے میں اتنی پست آواز میں بولتا کہ جیسے ایک سخت بوڑھا بڑھاپے کے عالم میں جس کی آواز نہ نکل پا رہی ہو، مارے ادب کے میں حضور کی بارگاہ میں اس طرح بولا کرتا تھا۔ یہ ادب تھا ان کا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سوال کرنا ممنوع ہے۔
قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جانکار لوگوں سے تم پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے، لیکن وہ سوال کہ جس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم اگلے کو نیچا دکھا دیں یا اس کا امتحان لے لیں یا اس کا مذاق اڑائیں، اس قسم کی بدنیتی کے ساتھ اگر سوال ہے تو اگر عام علماء عام لوگوں سے ایسا سوال ہے تو وہ ناجائز و گناہ ہے، لیکن اگر نبی کی بارگاہ میں ویسا سوال ہے تو وہی کفر ہے۔ لیکن اگر جانکاری کے لیے ہے یا اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے ہے تو حضور نے تو ایسے ایسے سوالات کے جوابات دے دیے کہ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں بڑی بڑی مشینیں اور قیمتی قیمتی آلات بھی جو چیزیں فائنل نہیں کر سکتے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے وہ باریک چیزیں بھی بتا دیا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی، عبداللہ ان کا نام تھا، باپ کا نام تھا حذافہ، مگر کچھ لوگوں نے ان کے تئیں بدگمانی پیدا کر دیا سوسائٹی میں، اور ایک عام رجحان بن گیا لوگوں کا کہ ان کے یہ اصلی باپ نہیں ہیں، حذافہ یہ اصلی باپ نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز منبر پر اپنے اختیار اور اپنے علم کا اپنے اظہار فرمایا اور کھڑے ہو کر کے منبر پر ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، اے لوگو جو کچھ چاہو آج پوچھ لو، آج جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھ لو، یہ حضور نے اعلان کر دیا۔ تو عبداللہ وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا بڑا غنیمت موقع ہے، کیونکہ میرے تئیں لوگوں کی بدگمانیاں ہیں، میں لاؤ پوچھ لوں میرا اصلی باپ کون ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا من ابی، اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے برجستہ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہی ہے۔ اب کسی کو نہ انکار کی مجال، نہ کسی کو اعتراض کی گنجائش۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ 100% یوں تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت جس مرد کے نکاح میں ہے تو نکاح جس کے نکاح میں ہے جو بھی بچے پیدا ہوں گے وہ اسی کے بچے مانے جائیں گے از روئے شرع، وراثت بھی پائیں گے، ان کے ساتھ ان کا نام جڑے گا یہاں بھی، اور کل قیامت کے دن بھی وہ اسی باپ کے نام سے پکارے جائیں گے۔ یہ اپنی جگہ ایک شرعی مسئلہ ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت خطا کرے، عورت گناہ کرے، عقد میں کسی کے ہو، نکاح میں کسی کے ہو، مگر اس سے گناہ ہو جائے، زنا ہو جائے، اور نتیجہ یہ ہو کہ بچہ کسی اور سے ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ شرعی طور پر مانا اسی کا جائے گا، وراثت پائے گا، مگر حقیقت میں وہ باپ نہ ہوا، حکم میں ہوا مگر حقیقت میں باپ نہ ہوا، باپ نطفہ تو کسی اور کا آ گیا۔ یہ چیز ہم نہیں بتا سکتے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب کہ میڈیکل سائنس کا کوئی اس طرح کا وجود نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جلدی برجستہ یہ فرمایا کہ حقیقت میں 100% تمہارے باپ حذافہ ہی ہیں۔ سارے لوگ جانتے تھے کہ ان کی والدہ انہی کے حذافہ کے نکاح میں ہے، تو شرعی طور پر تو سب کو مسئلہ معلوم تھا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، مگر معاملہ وہاں تھا کہ حقیقت میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو آج
قیمتی مہنگی مشینیں ٹیسٹ کے بعد، وہ بھی یقینی معاملہ نہیں ہے، وہ ظنی معاملہ ہے۔ شرعی طور پر اس پر یقین نہیں لا سکتے آپ مشین پر، مگر حضور کے قول پر آپ کو یقین ہے، آپ غلاف کعبہ پکڑ کر قسم کھا سکتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا وہی حق ہے۔ تو سوال کرنا ممنوع نہیں ہے، مگر سوال اس طرح نہ ہو کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ جب صحابہ کرام نے اس طرح کی آیتیں سنی کہ حضور سے سوال بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، تو جو مؤدب باادب صحابہ تھے ان کی قلبی خواہش یہ ہوئی کہ کاش کچھ ایسی باتیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ڈر لگ رہا ہے کہ حضور سے کیسے پوچھیں، کوئی دیہات کا رہنے والا آتا جو ادب سے واقف نہ ہوتا اور وہ دیہاتی کے لیے سب معاف رہتا، اور وہ آ کے پوچھ جاتا حضور سے، ہم لوگ بیٹھے ہوتے اور اسی کے بہانے سے ہم لوگ بھی سن لیتے جواب۔ یہ صحابہ کے دل میں بات آئی، تو وہ اس دور کے مسلمانوں کا ایمان کتنا پختہ تھا اور اللہ کی کیسی رحمت تھی ان پر کہ ان کے دلوں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ ایک دن جبریل امین دیہاتی بن کر، دیہاتی انداز میں، بال الجھے ہوئے اور یوں ہی بغیر، ایسا لگ رہا تھا کہ چہرے پہ غبار ہو، دھول ہو، کہیں دیہات سے چل کے آئے ہیں، وہ حقیقت میں جبریل تھے، اور آ کر کے سوال کرتے ہیں حضور سے، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی، فلاں چیز کیا ہے۔ تو جو خیالات صحابہ کے دل میں تھے کہ پوچھنا چاہتے تھے، وہ ساری چیزیں جبریل امین نے ایک دیہاتی شخص کی صورت میں متشکل ہو کر پوچھ لیا اور چلے گئے۔ جیسے واپس ہوئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سائل کون تھے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ تو مکہ کے رہنے والے تھے نہ مدینے کے رہنے والے تھے، یہ کسی دور دراز دیہات کے تھے۔ آقا نے فرمایا، نہیں، تمہارے دلوں کی خواہش کی تکمیل ہو گئی، یہ جبریل امین تھے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کا تحفظ فرمائے اور سچے ایمان پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اس درس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم، تو اپنے کرم سے جتنے شریک ہیں سب کی شرکت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، جن کے دلوں میں کوئی جائز مرادیں، تمنائیں، آرزوئیں ہوں، اے علیم و خبیر مولا اس کی تکمیل فرما دے۔ یا رب العالمین، یہ ذکر کی محفل، درس کی محفل تجھے بڑی پسند ہے، اس پسندیدہ محفل کا واسطہ تیری بارگاہ میں ہم سب کو جسمانی اور روحانی شفائیں عطا فرما، اور ہم سب کے گھروں سے بلاؤں کا خاتمہ فرما، برکت و رحمت کا نزول فرما، اور ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، سکون کی زندگی عطا فرما، موت پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔